18 مئی 1974 کی بات ہے جب بھارت نے اپنے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ اس تجربے نے پاکستان میں ہلچل مچا دی۔ بھارت پاکستان سے 2 جنگیں لڑ چکا تھا۔ ایک جنگ تو اس وقت 3 سال قبل لڑی گئی تھی۔ بھارتی حکمران برہمن طبقہ پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ طبقہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل خفیہ یا سازشوں میں مصروف رہا۔ پاکستانی حکمران طبقہ واقف تھا کہ بھارت ایٹم بم بنا رہا ہے۔ بھارتی ایٹمی تجربے کی خبر اس پر بجلی بن کر گری۔ اسے محسوس ہو گیا کہ ایٹم بم بنا کر بھارت نے خطے میں طاقت کا توازن مکمل طور پر اپنے حق میں کر لیا ہے۔ گویا پاکستان کی سالمیت و بقا کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اب طاقت کا توازن اسی وقت بحال ہو سکتا تھا جب پاکستان بھی ایٹم بم بنا لے۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے فوراً پاکستانی ایٹمی منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ بھارت صرف برطانیہ امریکہ کے تعاون سے ایٹمی قوت بن پایا۔ تمام بھارتی ماہرین طبیعیات اور انجینئرز نے برطانوی و امریکی یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی تھی۔ وہ وہاں ایٹمی ری ایکٹروں میں کام بھی کرتے رہے۔ یوں انہیں قیمتی تجربہ حاصل ہو گیا۔ ایٹم بم صرف پلوٹونیم یا افزودہ یورینیم سے بنتا ہے۔ یورینیم بہت بھاری اور نایاب دھات ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1938 میں 2 جرمن سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ یورینیم سے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والا بم یعنی ایٹم بم بن سکتا ہے۔ اس دریافت کے بعد ہٹلر کی حکومت نے ایٹم بم کی تیاری شروع بھی کر دی، مگر وہ مختلف وجوہ کی بنا پر پایۂ تکمیل تک نہ پہنچا۔ البتہ اٹلی، آسٹریا اور ہنگری کے یہودی سائنسدانوں کی مدد سے امریکہ ایٹم بم بنانے میں کامیاب رہا۔ بھارت میں یورینیم کی کانیں پائی جاتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کینیڈا اور امریکہ نے بظاہر پرامن مقصد کے لیے ایٹم بم بنانے والے میٹیریل بھارت کو فراہم کیے تاکہ وہ اس سے بجلی بنا سکے۔ حقیقت میں ان کا مقصد بھارت کو ایٹمی طاقت بنانا تھا۔ 1969 سے 1972 کے درمیان بھارت نے ممبئی ہی میں روس کے تعاون سے پلوٹونیم کو بطور ایندھن استعمال کرنے والے چھوٹے ری ایکٹر تعمیر کر لیے۔ ان کی مدد سے بھارتی ماہرین پلوٹونیم کی قیمتی معلومات سے آگاہ ہوئے۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے جانا کہ پلوٹونیم سے کیسے ایٹم بم بن سکتا ہے۔ چنانچہ 28 مئی 1974 کو بھارت نے جو پہلا ایٹم بم چلایا وہ پلوٹونیم کا ہی تھا۔ پاکستان میں بھی ایٹمی پروگرام شروع کرنے والے بیشتر ماہرین برطانوی یا یورپی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل تھے۔ مارچ 1956 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ 1965 میں امریکہ نے پاکستان کو بھی ایک چھوٹا سا ری ایکٹر فراہم کر دیا، مگر اس میں افزودہ یورینیم بطور ایندھن استعمال ہوتا تھا۔ یہ ری ایکٹر پاکستان میں جوہری سائنس پر تحقیق کرنے والے ادارے میں لگایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ 1956 سے 1971 تک پاکستانی حکمران طبقے اور ایٹمی منصوبے سے منسلک ماہرین میں بھی بنیادی طور پر یہی نظریہ کار فرما رہا کہ ایٹمی پروگرام مکمل کر کے ایٹمی بجلی گھر تعمیر کیے جائیں۔ اس لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں یورینیم کی کانیں بھی تلاش کی گئی۔ 1963 میں معلوم ہوا کہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں ایسی کانیں موجود ہیں۔ اسی سال اس سے یورینیم نکالا جانے لگا۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی ماہرین کی کوششوں سے آخر کینیڈا نے بھارت کی طرح پاکستان کو بھی ہیوی واٹر ری ایکٹر فراہم کرنے کا معاہدہ کر لیا، جس کی تعمیر 1 اگست 1966 کو شروع ہوئی۔ 28 نومبر 1972 سے دنیا اسلام کا یہ پہلا کمرشل ری ایکٹر کام کرنے لگا۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شدت سے احساس ہوا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی خاطر جلد از جلد ایٹم بم بنانا ضروری ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایٹم بم یورینیم سے بنایا جائے یا پلوٹونیم سے۔ 1967 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن سے وابستہ جوہری سائنسدانوں اور انجینئرز نے ڈاکٹر سنور مبارک من، سلطان بشیر الدین اور محمد حفیظ قریشی کی زیر قیادت یورینیم افزودہ کرنے کے سلسلے میں تجربات کیے تھے، مگر انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی، اس لیے یہ راستہ ترک کر دیا گیا۔ جنوری 1972 میں منیر احمد خان پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے سربراہ بن گئے۔ یہ 10 سال یورپ میں رہے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ بھارت ایٹم بم بنا رہا ہے۔ انہوں نے حکمران بھارتی برہمن طبقے کے شیطانی عزائم سے اپنی سیاسی و عسکری قیادت کو آگاہ کیا۔ طویل بحث و مباحثے کے بعد آخر فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو بھی پلوٹونیم سے ایٹم بم بنانے کی کوشش شروع کرنی چاہیے۔
چنانچہ اسلام آباد میں ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا جہاں یورینیم سے پلوٹینیم حاصل کیا جانا تھا۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن نے برطانیہ اور فرانس کی کمپنی سے رابطہ کیا، مگر ان کی یہ شرط تھی کہ پلانٹ بین الاقوامی ایجنسیوں کی نگرانی میں رہے گا۔ صرف بیلجیم کی کمپنی نے یہ شرط نہیں رکھی، چنانچہ بیلجیم کی کمپنی سے پروسیسنگ پلانٹ لگانے کے سلسلے میں معاہدہ ہو گیا۔ مارچ 1973 میں پاکستانی ایٹمی توانائی کمیشن کے 3 ماہرین بیلجیم پہنچ گئے۔ بیلجیم کمپنی نے وہاں ری پروسیسنگ پلانٹ لگا رکھا تھا۔ کمپنی نے پاکستانی ماہرین کو پلانٹ بنانے کی ڈیزائن اور متعلقہ کاغذات فراہم کر دیے۔ اس کے بعد ماہرین نے پلوٹینیم ری پروسیس کرنے کا عملی تجربہ بھی حاصل کیا۔ یوں پاکستانی ماہرین اس قابل ہو گئے کہ ابتدائی قسم کے پلوٹینیم پروسیسنگ پلانٹ کی تنصیب کر سکیں۔ اس پلانٹ میں ماہرین ایک سال میں 10 سے 20 کلو پلوٹینیم تیار کر سکتے تھے۔ یہ پلوٹینیم 2 ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے۔ 1974 میں مگر پاکستانی حکومت جلد از جلد ایٹم بم بنانا چاہتی تھی۔ بھٹو صاحب اور افواج پاکستان کی قیادت کو پریشانی تھی کہ پلوٹینیم سے ایٹم بم بناتے ہوئے کئی سال لگ جائیں گے۔ اس دوران بھارتی حکمران کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ تبھی اندھیروں میں ایک کرن جگمگائی اور ایک اجنبی شخصیت نے اچانک نمودار ہو کر پاکستانی ایٹم بم کی تیاری کا کام جو ناممکن نظر آ رہا تھا اسے عمل میں ڈال لیا۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ اس پاکستانی سپوت نے 16 سال بھوپال میں بسر کیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انتہا پسند ہندو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ حقیقتاً انہی کی نفرت انگیز کارروائیوں سے بچنے کی خاطر وہ 1952 میں پاکستان چلے آئے۔ 1972 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب گیس سینٹریفیوج طریقے سے یورینیم افزودہ کرنے والی ایک کمپنی سے وابستہ ہو گئے۔ مئی 1974 میں بھارتی ایٹمی دھماکے نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مسترب کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ایٹمی طاقت بن کر دشمن پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اب صرف پاکستانی ایٹم بم ہی اسے قابو کر سکتا تھا۔ ماہ اگست میں انہوں نے وزیر اعظم بھٹو کو خط لکھ کر بتایا کہ پاکستان پلوٹینیم کے بجائے افزودہ یورینیم سے جلد ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ یہ خط بیوروکریسی نے منزل تک نہ پہنچایا۔ ستمبر میں دوسرا خط وزیر اعظم کے پاس پہنچا۔ دسمبر 1974 میں بھٹو صاحب اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں یورینیم کی افزودگی کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ مطمئن ہو کر بھٹو صاحب نے فروری 1975 میں پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ پروجیکٹ کا ابتدائی مرکز اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک بنی بیرکس تھی۔ وہاں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے سائنسدان اور انجینئر ابتدائی تجربے کرنے لگے۔ ہالینڈ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان گیس سینٹریفیوج طریقہ کار کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے یہ معلومات چوری کی ہیں۔ یہ ایک الزام تھا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر امریکہ نے بھی جرمن سائنسدانوں سے معلومات چرا کر ایٹم بم بنایا۔ اسی طرح اسرائیلی سائنسدان بھی چور ٹھہرتے ہیں کہ انہوں نے امریکی ایٹم بم کی دستاویزات دیکھ کر ہی اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کیے۔ پروجیکٹ میں شامل کوئی بھی پاکستانی ماہر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار کا عملی تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد پروجیکٹ کا کام سست رفتاری سے جاری رہا۔ اپریل 1976 میں اسی لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان چلے آئے اور انہوں نے کام خود سنبھال لیا تاکہ وہ تیز تر ہو سکے۔ انہی کی زیر نگرانی کہوٹا اور واہ میں منصوبے سے متعلق لیبارٹریاں تعمیر ہوئیں۔ لیبارٹریوں کی تعمیر کے بعد اب متعلقہ مشینری وہاں نصب کرنا تھی۔ بنیادی پرزجات و مقامی انجینئروں سے تیار کرا لیے گئے۔ اب جدید نوعیت کی مشینری یورپی کمپنیوں سے خریدنا تھی۔ اس خریداری میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تجربہ بہت کام آیا۔ دراصل یورپی ممالک نے اپنی کمپنیوں پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ ایسا کوئی پرزہ یا مشین بیرون ملک فروخت نہیں کر سکتے جو ایٹمی پروگرام میں استعمال ہو سکے، مگر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار میں استعمال ہونے والی مشینری کی وجہ یہ تھی کہ وہ طبی و صنعتی منصوبوں میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مطلوبہ مشینری کا ہر پرزہ مختلف کمپنیوں سے خریدا جائے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ پاکستانی اسے ایٹمی پروگرام کی خاطر خرید رہے ہیں۔ جب سبھی پرزے آ جائیں تو مطلوبہ مشینری تیار کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس متعلقہ مشینری بنانے والی تقریباً 100 کمپنیوں کی فہرست موجود تھی۔ چنانچہ ان کی رہنمائی میں پاکستانی تاجر مطلوبہ پرزے خریدنے لگے۔ مشین ٹولز، مختلف اقسام کے مقناطیس، سٹیل پائپ، بال بیرنگ اور ہر قسم کے دیگر پرزہ جات خرید لیے گئے۔ ایٹمی منصوبے کو خفیہ رکھنے کے لیے ہر ممکن
चंद कदम उठाया गया। जो पाकिस्तानी एक पुर्जा खरीद लेता उमूमन उससे फिर कोई खरीदारी न कराई जाती। भुट्टो साहब के बाद जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत में भी एटमी मंसूबा पूरी रफ्तार से जारी रहा। कहा जाता है कि उसे पाए तकमील तक पहुँचाने में 10,000 पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया। ये सभी पाकिस्तानी हमारे नामालूम हीरो हैं। 1982 तक कहूटा की लेबॉर्ट्री में 10,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें लग चुकी थी। डेरा गाजी खान से यूरेनियम प्लूटोनियम की शक्ल में हासिल हुआ। लेबॉर्ट्री में उसे फिर गैस की शक्ल दी गई। अब गैस को मशीनों में नहायत तेजी से घुमाना था, मगर मशीनों को खास रफ्तार पर चलाने के लिए माहिरीन तिबियात और रियाजी की जरूरत थी। आखिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिर रियाजी ने रियाजियाती मसाइल हल किए। रुकावटें दूर होने के बाद मशीनों में यूरेनियम की अफसूदगी शुरू हो गई। पाकिस्तानी एटमी मंसूबे पर किताबें लिखने वाले फाजिल मुसन्निफ लिखते हैं कि इब्तिदा में प्रोजेक्ट से मुंसलिक बाज़ माहिरीन का ख्याल था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कभी सेंट्रीफ्यूज मशीनें नहीं बना सकते। हकीकतन डॉक्टर साहब की राह में कई रुकावटें हायल रहीं, मगर उन्होंने हौसला न हारा। वो दिल जमी और लगन से मेहनत करते रहे। साथियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। डॉक्टर साहब की ज़बरदस्त क़यादत में टीम की जदोजहद रंग लाई और 1983 तक इतना ज़्यादा यूरेनियम जमा हो गया कि उससे एटम बम बनाए जा सकें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो कहा था उसे सच कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ 7 साल की कलील मुद्दत में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। इसलिए उन्हें बिजा तौर पर पाकिस्तानी यूरेनियम एटम बम का बाप कहा जाता है। मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वो यूरोप से नहायत उम्दा मुलाजमत सिर्फ पाकिस्तान की खातिर छोड़ कर आए और अपनी मुसलसल कोशिशों से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। वसाइल कम थे, मगर उन्होंने अपने साथियों में जज्बा हुब्बुल वतनी और कुछ कर दिखाने का वलवला भर डाला। आखिर उनकी अजीम मेहनत रंग लाई और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।